السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبد محمود۔ میں اپنے چینل عبداللہ ہومیو کلینک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہمارا موضوع ہے وٹامن ڈی ڈیفیشنسی ان ایڈلٹس، بڑے جوان لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی۔ وٹامن ڈی کی دو اقسام ہیں، وٹامن ڈی 2 ارگو کیلسیفرول اور وٹامن ڈی 3 پولی کیلسیفرول۔ لیکن پولی کیلسیفرول جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتی ہے، وٹامن ڈی 3 یہ ڈی 2 کی بنسبت زیادہ افیکٹو ہے، اس لیے اس کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم وٹامن ڈی 3 کی بات کرتے ہیں۔ وٹامن ڈی 3 جو ہے یہ وٹامن ڈی یہ واٹر سالوبل نہیں ہے بلکہ فیٹ سالوبل ہے، یہ فیٹ میں حل ہوتی ہے، اسی لیے اس کو کھانے کے بعد دیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے جسم میں جا کے فیٹ اور جگر جو ہے، فیٹ ٹیشو اور جگر جو ہے اس کو سٹور کر لیتے ہیں، اس لیے اس کو روزانہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بچوں کو روزانہ دیتے ہیں لیکن بڑوں میں روزانہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ جو سٹور کی ہوئی ہوتی ہے وہی یوز ہو جاتی ہے۔ اس وقت تقریباً گلوبلی 1 بلین لوگ جو ہے وہ اس کی کمی کا شکار ہیں۔ انڈیا میں تقریباً 79% آف پاپولیشن is affecting from the deficiency of vitamin D، اور پاکستان میں اس وقت تقریباً 70% جو ہے ایوریج وہ پاپولیشن جو ہے اس کی کمی کا شکار ہے۔ یہ ہوتی کیوں ہے یا اس کا سورس کیا ہے؟ پہلے سورس پہ بات کرتے ہیں۔ بوڑھے لوگوں میں یا ایلڈرلی لوگوں میں یا بڑے جوان لوگ جو ہوتے ہیں ان کی عمر کے حساب سے جلد جو ہے وہ وٹامن ڈی کو سنتھسائز کرنا کم کر دیتی ہے، ایک وہ وجہ یہ ہے۔ دوسرا، وہ بڑے لوگ جو ہیں وہ شیڈ میں زیادہ رہتے ہیں، سائے میں زیادہ رہتے ہیں، دھوپ میں زیادہ نہیں نکلتے، تو ان کو جلد کو کام کرنے کا، سنتھسائز کرنے کا موقع کم ملتا ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ وٹامن ڈی جو ہے وہ کم بنتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ان کی ڈائٹ جو ہے وہ اتنی وٹامن ڈی رچ ڈائٹ نہیں ہوتی جس سے ان کے جسم کی کمی جو ہے وہ پوری ہو سکے، جس کی وجہ سے ان میں مختلف جو ہے نا تکالیف جو ہیں، مختلف ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا بعض کو آٹو امیون سسٹم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے جو مختلف بیماریاں ہیں، مثلا ان کی جو انفیکشنز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، جراثیم جلدی حملہ کر دیتے ہیں، یا ان کو کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ یہ بھی وٹامن ڈی کی وجہ سے یہ ان کو مسائل ہوتے ہیں۔ پھر بعض لوگ جو ہیں اپنے مسلز کا درد اور جنرل فٹیگ جو ہے اس کی وہ شکایت کرتے ہیں، دردوں کی شکایت کرتے ہیں، اس کی وجہ مختلف جوڑوں میں درد ہوتا ہے، ان کو یہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وٹامن ڈی جو ہے اگر کم ہوگی تو آپ کی کیلشیم جو ہے وہ بھی آپ کو ابزارب جو ہے وہ کم ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کو ہڈیوں کے مسائل جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے۔ مثلا اس کی وجہ سے پھر آپ کو ہڈیوں کی ڈینسٹی جو ہے، بون ڈینسٹی وہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اور رسک جو ہے فریکچر وغیرہ کا وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہی آٹوملیشیا جو ہے تکلیف، جس میں ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں، وہ ہو جاتی ہے، اور پھر بڑھ کر جو ان کی ہڈیاں جو ہیں بربری ہونی شروع ہو جاتی ہیں، آرٹریوپروسس جو ہوتا ہے ڈیزیز وہ شروع ہو جاتی ہے، اور رسک کا جو فریکچر کا رسک ہے، ہڈی ٹوٹنے کا عمل ہے، اس کا چانس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ادویات بھی ہیں جو وٹامن ڈی کو ابزارب ہونے میں انٹرفیئر کرتی ہیں، مثلا اینٹی کنورسنٹ میڈیسن ہے، اسٹیرائڈ میڈیسن ہے، وہ وٹامن ڈی کو جذب ہونے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، اس کی وجہ سے بھی وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ میڈیکل کنڈیشنز ہیں جیسے کہ سیلک ڈیزیز ہے،
یا پھر سسٹک فبروسس ہے، اس میں بھی وٹامن ڈی جو ہے کم جذب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وٹامن ڈی کی جو ہے کمی ہوتی ہے اور مختلف جو ہیلتھ ایشوز ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اپنی تکالیف بتائیں، تاکہ جو آپ کی کاز ہے وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وہ کاز دور کی جا سکے، یا آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ جو ہے ڈاکٹر صاحب دے سکے۔ اور اگر ہومیوپیتھی کا کرنا ہے تو آپ نے کسی ہومیوپیتھی ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، اور علامات کے حساب سے جو وجہ بنتی ہے اس کے حساب سے آپ نے دوائی جو ہے وہ استعمال کرنی ہے۔ شکریہ۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور آپ کو صحت جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔